ایرانی جنگی جہاز پر سری لنکا کے قریب امریکہ کا حملہ۔ امریکہ نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ جہاز ڈوب گیا۔ حملے کے 80 سے زائد اراکین شہید۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا ایرانی جنگی جہاز کو لگتا تھا کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایرانی جنگی جہاز بھارت میں جنگی مشقیں مکمل کرنے کے بعد ایران واپس لوٹ رہا تھا۔ حملے کے بعد سری لنکن بحریہ کی امدادی کارروائیاں 30 زخمی سیلرز کو بچا لیا۔ ایران میں اسرائیل اور امریکی جارحیت 5ویں روز بھی جاری۔ اسرائیلی فضائیہ کے تہران میں حملے، آزادی اسکوائر پر موجود شہریوں پر بمباری، مہر آباد ہوائی اڈے پر بھی بم برسائے، کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ ہمدان، اصفہان، شیراز، قم، یزد، فارس سمیت کئی شہروں حملے سے لرز اٹھے۔ 5 روز میں 181 بچوں سمیت 1000 سے زائد افراد شہید، 5402 شہری زخمی۔ امریکہ کا ایران کی آبدوز سمیت 17 بحری جہاز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ 2000 اہداف پر حملے کیے، 153 شہروں کو نشانہ بنایا، سینٹ کام کی رپورٹ۔ ایران کی جوابی کارروائیاں جاری، میزائلوں کی بارش نے ظالموں کی چیخیں نکال دیں۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں تازہ حملے، بزدل اسرائیلی بنکروں میں دب گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع نے باور کرا دیا، طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، ہتھیاروں کی کمی نہیں، مزید مؤثر ہتھیار بھی باقی ہیں، جانتے ہیں دشمن کا ذخیرہ محدود ہے۔ اسرائیلی اور امریکی جرائم کا خمیازہ مشرق وسطیٰ بھی بھگتنے پر مجبور۔ خلیجی ریاستوں میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر، سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر بھی حملہ، CIA اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، چھت کا ایک حصہ منہدم۔ سعودیہ کی راس تنورہ آئل ریفائنری پر پھر ڈرون حملہ، دبئی میں امریکی سفارت خانہ اور فوجیرہ بندرگاہ پر بھی حملے، اب تک 160 امریکی فوجی مارے گئے، ایران کا دعویٰ۔ GCC ممالک پر ایرانی حملے سنگین جرم قرار، سعودی عرب قومی سلامتی اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، ایرانی حملوں کے بعد سعودی عرب کی حمایت کرنے والے ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت دفاع کا ایران کے 9 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ حملے دوست ممالک پر نہیں، نشانہ امریکی تنصیبات ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کی مشیر علی لاریجانی کی وضاحت، کہا پہلے ہی واضح کر دیا تھا خطے میں تمام امریکی تنصیبات نشانہ ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے مذاکرات کی میز پر بمباری کی گئی، حقیقت پر جھوٹ کے بادل چھائے گئے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، امریکی صدر نے سفارتکاری اور امریکیوں کو دھوکہ دیا۔ راستہ نہ تیل، اقتصادی جنگ بھی جاری، آبنائے ہرمز مکمل سیل، وارننگز پر کان نہ دھرنے والے 10 آئل ٹینکرز پر پاسداران انقلاب کے حملے، باور کرا دیا کہ کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں، ٹرمپ کی دھمکی دھری رہ گئی، کہا تھا ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ جو سپریم لیڈر بنے گا زندہ نہیں رہے گا، اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی، وزیر دفاع کو ایران کے نئے سپریم لیڈر پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ایران کا نیا سپریم لیڈر ہمارا ہدف ہوگا، اسرائیلی وزیر دفاع کا بھی اعلان، بولے ایرانی قیادت کا خاتمہ آپریشن کا بنیادی مقصد ہے۔ ٹرمپ کو تباہی سے روکنے کے جتن، امریکی سینٹ میں آج قرارداد پیش کی جائے گی۔ انٹیلیجنس کمیٹی کی بریفنگ کے بعد سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چک شارمر نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ ہر گھنٹے بعد جنگ کا جواز بدل رہی ہے، کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر الزبتھ وارن نے کہا کہ غیر قانونی جنگ رکوانے کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ ٹرمپ کو اپنوں ہی کی تنقید کا سامنا، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ایران پر حملہ عالمی نظام کی ناکامی قرار دے دیا، بولے امریکہ اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کو اعتماد میں لیے بغیر حملہ کیا، امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام فریقین عالمی قوانین کی پابندی کریں۔
فرانس نے بھی دامن جھاڑ لیا۔ ایمانوئل میکرون کہتے ہیں ایران کے رہبر اعلیٰ پر حملوں کی منظوری میں فرانس شامل نہیں تھا۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دے دیا۔ کہا ایسے اقدامات عالمی امن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ اسپین نے بھی امریکی صدر کے شکوے رد کر دیے۔ ٹرمپ کے تجارت نہ کرنے کے فیصلے پر رد عمل۔ اسپینش وزیر اعظم کہتے ہیں کسی برے کام میں حصے دار نہیں بن سکتے چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اقتدار اور مفادات منافی ہے۔ اپنی معیشت اور اداروں پر اعتماد ہے۔ آسیان ممالک کا مشرق وسطی میں پھیلتی جنگ پر اظہار تشویش۔ فریقین پر عالمی قوانین کی پاسداری کے لیے زور۔ بیان میں کہا گیا ایران کی خلیجی ریاستوں میں جوابی کارروائی سے مشرق وسطی میں عام شہریوں کی زندگی کو خطرہ ہے۔ لاہور اور کراچی میں تعینات غیر ہنگامی امریکی سفارتی عملے کو اہل خانہ سمیت پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے اعلامیے کے مطابق فیصلہ خطے میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال خطے کے ممالک پر توانائی بحران کا خطرہ منڈلانے لگا۔ حکومت پاکستان کا توانائی بچت مہم شروع کرنے کا اعلان۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ کی بریفنگ۔ کہا ملک میں 28 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات موجود ہیں۔ ایران جنگ کے پیش نظر تیل سپلائی متاثر، ہنگامی ضرورت سعودیہ کا پاکستان سے بھرپور تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات۔ سعودیہ نے بحیرہ احمر میں واقع بندرگاہ یامبو کے ذریعے سپلائی کی یقین دہانی کرا دی۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان کی بیشتر سپلائی آبنائے ہرمز سے آتی تھی۔ ان حالات میں سعودی عرب کی حمایت انتہائی اہم ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ کسی بھی ہنگامی ضرورت کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ ایشیا کی سٹاک مارکیٹس میں مسلسل تیسرے روز بھی مندی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ امریکی مارکیٹس میں منفی رجحان۔ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکیٹ 7 اور جاپان کی 3% گر گئی۔ آسٹریلیا کے سٹاک ایکسچینج میں 200 پوائنٹس کی کمی۔ ہانگ کانگ کا انڈیکس بھی منفی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل $83 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ یورپ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ بابر کرا دیا کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ناقابل قبول ہے۔ سرحد پار سے درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل نے دورہ جنوبی وزیرستان کے دوران آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول بھی چڑھائے۔ پاک افغان اور مشرق وسطی کی صورتحال پر پارلیمنٹ میں بحث کا فیصلہ۔ معاملات پر قومی قیادت کی بیٹھک۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اراکین کا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا مضبوط عزم۔ وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے قومی معاملات پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ نیک نیتی سے دعوت دی تھی، آتے تو بہتر ہوتا۔ شرکاء نے وزیر اعظم کے ملک کے وسیع تر مفاد میں سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے عدم کو سراہا۔ افغان جارحیت، پاکستان نے دہشت گردوں اور ان کے پشت پناہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نیو یارک ٹائمز بھی مؤثر کارروائیوں کا معترف۔ آپریشن غضب للحق میں بڑی کامیابی کی تصدیق۔ بگرام ایئر بیس پر بڑی تباہی، ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ۔ سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئیں۔ افغان وزارت دفاع کا بھی اعتراف۔ ایک ہفتے میں پاکستان نے 50 سے زائد فضائی حملے کیے۔ 464 کارندے مارے گئے۔ 188 چیک پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ۔ پاکستان اور اس کی لیڈرشپ پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ آپریشن ضرب للحق میں کامیابی پر اظہار تشکر۔ پاک فوج کو خراج تحسین۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں مجموعی سیکورٹی صورتحال پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی دہشت گردی، لینڈ مافیا، غیر قانونی اسلحے کے خلاف مربوط آپریشنز جاری رکھنے کی ہدایت۔
ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام اور غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی پر غور۔ اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ، کور کمانڈر کراچی اور اعلیٰ سول و عسکری قیادت کی شرکت۔ سینیٹری کامہ کمیٹی برائے خزانہ نے ایف پی آر ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں رواں مالی سال کا 4.3 ٹریلین کا ترقیاتی بجٹ ہے جس میں صوبے شامل ہیں۔ حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے رائٹ سائزنگ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ پنجاب میں معدنیات کی دریافت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی تلاش۔ کینیڈا کی کمپنی ایکسیوم ایکسپلوریشن گروپ سے معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی یادداشت پر چیئرمین پی بی آئی ٹی محمد منتہا اشرف اور صدر روسی ای او ایکسیوم گروپ ڈگ اینگڈل کے دستخط۔ پنجاب اور ایکسیوم گروپ مل کر سیٹلائٹ کے ذریعے خلا سے حاصل ڈیٹا کو قابل عمل معلومات میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان کی سلامتی اور تحفظ پہلے ہے۔ کوئٹہ میں قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ حافظ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ کہا ہماری افواج فتنہ الخوارج اور فتنہ اور ہندوستان کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا جمعے کو یوم وحدت منانے کا اعلان۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ۔ سرفراز احمد کی تقرری کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ سرفراز احمد پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ پاکستان ٹیم مئی میں بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے T20 کپتان سلمان علی آغا اور ون ڈے کپتان شاہین آفریدی کی الگ الگ ملاقات۔ شاہین شاہ آفریدی نے ون ڈے کرکٹ سے متعلق حکمت عملی پر چیئرمین پی سی بی کو بریفنگ دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے 15 رکنی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ کا اعلان۔ شاہین شاہ آفریدی ون ڈے انٹرنیشنل ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ بابر اعظم ون ڈے اسکواڈ سے باہر ہو گئے۔ عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف ٹیم میں شامل۔ فیصل اکرم، حارث رؤف، حسین طلب بھی ٹیم کا حصہ۔ محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، محمد غازی غوری بھی ٹیم میں شامل۔